ہوں، میں بیوی کا حقوق ادا کرتا ہوں، اور جو آدمی اپنی صرف نماز ہی کو اپنا مشغلہ بنا لے وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اسلام میں یہ تعلیم دیتا ہے جہاں پر تم عبادت کرتے ہو، جہاں پر تم ریاضت کرتے ہو، جہاں پر ذکر و اذکار تم کرتے ہو، اللہ رب العالمین نے کہا ہاں نماز تم نے پڑھ لیا، اللہ نے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ کہ لوگوں تم نے نماز پڑھ لیا، عبادات تم نے کر لیا، ذکر و اذکار تم نے کر لیا، کہ اب جاؤ زمین میں کمانے کے لیے فضل اللہ، اللہ رب العالمین کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے۔ ہاں یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا اسلام ہے جو ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ نماز بھی پڑھو، عبادات بھی کرو، سب کچھ کرو، ساتھ ساتھ تجارت بھی کرو، میاں بیوی حق بھی ادا کرو، اپنی زندگی کا حق بھی ادا کرو۔ یہ اسلام میرے بھائیوں، لہذا میں یہ بتا رہا تھا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا شاب نشأ فی عبادت اللہ، کہ وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی بندگی میں گزارتا ہے۔ نوجوانوں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کھیلنا چھوڑ دو، جو جائز کھیل کود ایکسرسائز ہے جو بھی کر رہے ہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن کھیل کودی کو اپنا حصہ نہ بنانا۔ اور آج ہمارے نوجوانوں کی اکثریت ایسی ہے، نعوذ باللہ، افسوس بے شمار سخنہائے گفتگی کہ آج ہمارے نوجوانوں کی اکثریت ایسی پائی جاتی ہے جنہیں نہ جمعہ کا خیال ہے، نہ جمعرات کا خیال ہے، نہ مغرب کا خیال ہے، نہ فجر کا خیال ہے، نہ صرف نہ اللہ کے رسول کی تعلیمات کا خیال ہے، بس دنیا 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 دنیا، اتنا پیچھے پڑ گئے۔ کسی کی نماز مغرب فکس، کسی کی عشاء فکس، کسی کی فجر فکس کر لیں ہم لوگ۔ مجھے جمتا سن مغرب میں یہ نماز پڑھ لے تو، مجھے جمتا سن عشاء میں ایک پڑھ لے تو، مجھے جمتا سن فجر میں۔ آپ نے کیا کیا؟ یہ نوجوانی میں کیے جانے والے عبادات کیا ہے میرے بھائیوں؟ بڑی فضیلت کے حامل ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی بندگی میں گزار دیتا ہے، اللہ کے راستے میں گزار دیتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے نوجوانوں، کیونکہ تمہاری نوجوانی میں کیے جانے والے عبادات اللہ رب العالمین کو بڑے پیارے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو تمہاری نوجوانی میں کیے جانے والے صدقہ و خیرات اللہ تعالیٰ کو بڑے پیارے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو تمہاری نوجوانی میں کیے جانے والے سجدے اللہ تعالیٰ کو بڑے پیارے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اپنے جوانی کو کھیل کود میں ضائع نہ کرو، اپنی جوانی کو لہو و لہو میں ضائع نہ کرو۔ نوجوانوں کی آج اکثریت ایسی پائی جاتی ہے، نعوذ باللہ، آج جوا، سٹے بازی، فلاں نوجوانوں کو آج کھڑنے کی، نوجوانوں کو آج اللہ رب العالمین کا ڈر رائی کے دانے کے برابر بھی آج نوجوانوں کی ضرورت پایا جاتا ہی نہیں ہے۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں آج اس کو پیار محبت کے فتنے میں پڑ کر اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں۔ کتنے ایسے نوجوان لڑکیاں ہیں جو اپنے نوجوانی کو پیار اور عشق و محبت کے فتنے میں ڈال کر اپنے نوجوانی کو برباد کر رہے ہیں۔ آج کتنے ایسے نوجوان ہیں جو IPL کے جیسے آتا ہے، بیٹنگ کے نام پر کھیل کر لاکھوں کا خرچہ اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں۔ اور آج کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر رائے کے ڈالے کے برابر بھی نہیں ہے۔ آج بڑوں کا احترام ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں نہ رہا، آج بزرگوں کا احترام ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں نہ رہا، آج ہمارے بڑوں کا احترام۔ میرے بھائیوں، بڑوں کی عزت کرو، نوجوانوں اپنے اکابرین کی عزت کرو، اپنے بزرگوں کی عزت کرو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ البرکۃ مع
قوم کے لوگوں اگر تم برکت حاصل کرنا چاہتے ہو نا اپنے بزرگوں کی عزت کرو. پہلے کا زمانہ ہوتا تھا بزرگ آتے بولے تو بچے جو ہے اچھا کو دینے کا چپ کرتے تھے. ابھی ہمارے زمانے ہمارے مولوی صاحب آتے تھے تو ہمیں کیا کہتے مولوی صاحب آ رہے ہیں بولے تو وہ راستے کو جاتے رہتے ہیں اور آ رہے بولے راستہ چینج. ابھی بھی ہمارے ایسا بھی آتے ہیں بات کرنے میں صرف گزارے کرتے کیا کہ کیا بولے سب بول رہے آج ہمارے بولے آپ کی وجہ نہیں جا بولے تو مولوی صاحب آنے بولے مولوی صاحب کے سامنے اپنے لگ جاتے پھیلا لگ جاتے سلام کرے دلیلوں میں بزرگوں کو بزرگوں کو اعتراف نہیں. اللہ کے نبی نے کہا مطلب یہ ہم سب لگا ولم یؤخر کبھی ولا فلیس مننا. جو ہمارے بزرگوں کی عزت نہ کرے جو بچوں پر رحم و پیار و محبت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. لہذا میں مانے بتا رہا تھا نوجوانی کو اپنی ضائع نہ کرو. یہ نوجوانی میں ایک عمل میرے بھائی بڑا اللہ کو پیارا ہے. اللہ کو راضی کرنے کیجئے. اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ یہ نوجوانی ہے آپ کی. جنت کو حاصل کرنے کا ذریعہ یہ نوجوانی ہے آپ کی. میرے بھائیو عشق و پیار محبت کا فتنہ نعوذ باللہ انشاءاللہ پھر کبھی اگر آؤں گا اس کے اوپر وضاحت کروں گا کہ آج ہمارے نوجوان بچیاں آج ہمارے نوجوان بچے یہ عشق و پیار کی محبت میں پڑھ کر نوجوانوں آج غیر مسلموں کے ساتھ ہماری لڑکیاں بھاگ رہی ہے. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ آج ہمارے نوجوان بچے غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ نکاح بیاہ شادی کر کے کیا ہمارے ساتھ غیر مسلم کو شادی کر لے سکتی کیا؟ مسلمان بولا کو غیر مسلم کو شادی کر لے سکتی. بھائی تم پہلے مسلمان تو بننا پہلے مسلمان ادھر بنے غیر مسلم مسلمان بنانا کرتے پیار کے نام محبت کے نام. یہ اسلام ہے. یہ اسلام ہے ہمارا. یہ اسلام ہے. اور میں ذمہ داران جماعت کو مساجد کے ذمہ داروں کو قوم کے اکابرین کو قوم کے ذمہ داروں کو بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مسجد کے ذمہ دار ہے کمیٹی کے ذمہ دار ہے قوم کے ذمہ دار ہے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کے گاؤں کا آپ کے جماعت کا آپ کی مسجد کا ایک مصلی ایک لڑکی ایک لڑکا اگر عشق و پیار محبت پڑا ہوا ہے اس کے اوپر کارروائی کرنا آپ کی ذمہ داری ہوگی. آپ بچ نہیں سکتے نا. میں یہ سمجھ رہا بھائی میں مسجد کا کام کر لیا بدل سے کام کر لیا بھائی صدر کیا بولے صدر اگر آپ ہے جماعت کے بچے کے بھی آپ صدر ہے. صدر کا کام شادی کی بندے کی رسید کاٹنے کا کام نہیں ہے. ایک نوجوان پر ایک بچے پر ایک بچے پر نگرانی کرنا یہ صدر کی کمیٹی کی ذمہ داری ہے. اور کتنے ایسے ہمارے نوجوان لڑکیاں ہیں نعوذ باللہ مرتد ہو گئی ہے عشق و پیار محبت کے چکر پڑ گئے. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ کون ذمہ داری لیتی اس کی؟ اللہ کا ڈر ہے اللہ کا خوف ہے. نوجوانوں یاد رکھنا اگر تم نے اپنی زندگی اسی طریقے سے گزار لی اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دینا پڑے. بچ نہیں سکتا آدمی بچ نہیں سکتا. وعن عمری فیما افنا وعن شبابی فیما ابلا. اپنے جوانی کو کیسے تم نے گزارا اس کا جواب اللہ تعالیٰ کو دینا پڑے گا. وعن مالی فیما افنا اللہ بالعین اکتزبہ وعن انفاقہ اللہ کے نبی نے کہا یہ سوال یہ بھی ہوگا اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے آدمی بتا تجھے میں نے مال ادا کیا تھا وہ مال تو نے کہاں سے حاصل کیا اور کہاں پر خرچ کیا. یہ مال جو ہے نا اللہ رب العالمین کا تحفہ ہے. کسی کو اللہ مال دے کے آزماتا ہے کسی کو اللہ تعالیٰ مال نہ دے کے آزماتا ہے. کوئی غریب ہے تو اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی امیر ہے تو اسے بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہر آدمی سے سوال ہوگا مال کے بارے میں. لیکن خاص کر مالداروں سے سوال ہوگا بتاؤ تم نے مالداری جو تم نے حاصل کی ہے یہ جو بنگلے یہ جو گاڑیاں یہ جو عمارتیں یہ جو بلڈنگیں یہ جو محلات تم نے کھڑائے ہیں بتاؤ یہ کہاں سے کما کے تم نے کھڑا کیا ہے. یہ
بھائیو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کو بتانا پڑے گا کہ اللہ میں نے یہ مال یہاں سے حاصل کیا، آج میں نے مال، میرے بھائیو مال اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کی آزمائش مال میں بھی ہے، اور مال فتنہ ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ لوگوں تمہارا مال اور تمہارے اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اگر آپ کے پاس اللہ نے مال و دولت اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کھاؤ پیو تجارت کرو جو بھی کرنا آپ کرو، لیکن اس مال کا حق بھی ادا کرو۔ زکات اگر دینا ہے زکات ادا کرو، زکات میں اگر آپ دیتے ہیں تو یہ نہیں کر رہے کہ آپ کسی پر احسان کر رہے۔ آج کیا کرتا بولے اپنی زکات دے رہا بولے تو میں اپنے آپ کو سمجھتا میں زکات دینے والا، میں بڑا آدمی، بڑا کیا بھی نہیں، جو لے رہا تمہارے پاس انہیں بڑا آدمی، جو تمہارے پاس لے رہا ہے زکات انہیں بڑا انہیں لے رہا، اگر تمہیں یہ احسان میں ضرور نہیں، احسان نہیں، آپ احسان نہیں کریں کسی کو زکات دیں، آپ اپنا حق ادا کر رہے، نہیں ادا کریں پکڑے جاتے۔ اللہ کے راہ میں، مساجد میں، مدارس میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، غرباء میں، مسکینوں میں، فقیروں میں خرچ کرو۔ میرے بھائیو دنیا کے بھی ایک ہی تجارت ایسی ہے، ایک ہی کاروبار ایسا ہے جس میں دینے سے اللہ تعالیٰ مال کو بڑھاتا ہے، یہ ہے صدقہ خیرات۔ دینے کو بڑھتا ہے، دنیا میں معاملات میں بڑھتے۔ میرے بھائی آج کے لوگوں کا عجیب معاملہ ہے کہ مساجد کو دینے کی باری آتی ہے، مدارس کو دینے کی باری آتی ہے، آخری غریب غربا کو دینے کی باری آتی ہے، 50 بار آدمی سوچتا ہے کیا کرنا کیا نہیں کرنا، دیوں کی رکھو دے رہا ہے کیا کی دے رہا چھوٹا تھا، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے میرے بھائیوں ہم نے یہاں تک دیکھا ہے کونسلر کا الیکشن آتا ہے، محلہ گلی کا الیکشن آتا ہے، چھوٹا ایک الیکشن آتا ہے، نہ ثواب ملنے والا ہے نہ اجر ملنے والا ہے، ہزاروں کے روپے خرچ کر دیتے ہیں، اللہ کا ڈر تک نہیں ہوتا ہے دنیا حاصل کرنے کی۔ ایک ووٹ کو 5-5 ہزار، ایک ووٹ کو 3-3 ہزار، کتنے لاکھ خرچ کر دیتے ہیں، کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ وہی 25 لاکھ جو الیکشن میں تم نے خرچ کیے نا، اگر وہی 25 لاکھ دین کے راہ میں خرچ کر دیے ہوتے جنت یقین ہو جاتی۔ میرے بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک میرے ذہن میں آ گئے، اللہ اکبر کیسے صحابی تھے حضرت عثمان غنی، کیسے صحابی؟ اللہ کے نبی نے کہا مجھے ہمیں جنگ میں جانا ہے، ہمارے پاس ہتھیار نہیں کوئی ہے، آج اگر کوئی اللہ کی راہ میں ہتھیار کا انتظام کر دے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہاتھ اگر کسی کا اٹھتا ہے تو عثمان غنی کا اٹھتا ہے، اللہ کے نبی دینے ہوتے ہیں۔ اللہ نے پھر کہا کہ لوگوں یہ مسلمان ایک پینے کے لیے پانی کی پریشانی ہے، کوئی ہے اللہ کا بندہ جو مسلمانوں کے لیے کنواں خرید کے دے دے، ہاتھ اٹھانے والے اگر کوئی تھے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے اللہ کے نبی سارے کنویں کا اماؤنٹ پہنچانے کا پیسہ میں اکیلا دینا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی کسی سے 1 روپیہ مت لیجیے، میں اکیلا اللہ کے نبی وہ کنواں دلانا چاہتا ہوں۔ آج کنویں کی بات ہو رہی تھی، اللہ نے تو عثمان نے پورے کا پورا کنواں دلا دیا۔ ایک ہی مقام پر ایک ہی بیٹھک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اللہ کے نبی نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عثمان تو جنتی، اے عثمان تو جنتی، اے عثمان تو جنتی، اے عثمان، 7 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو جنتی بشارت دی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ مساجد میں دینا، مدارس میں دینا، یہ مساخیر کے کاموں میں دینا، یہ بڑا ثواب کا کام ہے۔ میرے بھائی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا ما ضر عثمان، اللہ اکبر، سنو فضیلت کیا ہے، ما ضر عثمان، ما ضر عثمان، ما ضر عثمان، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط
اگر آج کے بعد عثمان نیکی نہ بھی کرے اسے کوئی نقصان نہیں ہے، جنت یقینی ہے. نیکی نہ بھی کرے اس کے لیے جنت گارنٹی ہے اللہ رب العالمین کے. وہ صحابی اللہ کیا کیوں ہوگا، کتنا بھی ڈرتے تھے اللہ سے. عبادت جنت ان کے جیب میں تھی. اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کے بغیر اللہ کی کیا کی ڈر. آج ہمارے پاس کیا جی ایمان؟ آج میرا ایمان کا کیا ہے؟ آپ کے ایمان محاسبہ لو، اپنے ایمان کا جائزہ لو. آج گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، صبح سے لے کر شام تک گالی گلوچ، غیبت، چغلی، مار پیٹ، لوٹ کھسوٹ، ہر قسم کی برائی آج ہمارے اندر ہے. رائی کے دانے کے برابر میں اللہ کا ڈر نہیں. قبرستان میں کھڑوں کابینہ کرنے آ جائیں، بولو قبرستان میں کھڑوں کو گانا دے کو بلا لیں دوسرے کو. قبرستان میں جا کو ڈرنے کے بجائے اللہ کے نبی نے کہا فزورها فإنها تذكر الآخرة کے لوگوں قبرستان کو جایا کرو. قبرستان کو جانے سے تمہیں آخرت کا ٹینشن، آخرت کی فکر اور خبر کا عذاب تمہیں یاد آئے گا، تمہارا دل نرم ہو جائے گا، تم گناہوں سے بچ جاؤ گے. میرے بھائیوں آج ہم قبرستان کو جاتے ہیں، کیا کبھی ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں؟ کھٹتے دیکھو آپ. قبرستان میں گھر کو لچے لچے گایا دینے والے آج ہمارے دلان کھٹو نہیں دی. ہمارا ایمان چلے گیا ہے، ایمان نہیں. وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں جاتے ہیں، پوچھا اتنا روتے ہیں وہ عثمان غنی، اتنا روتے ہیں آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ جاتا ہے، داڑھی پوری تر ہوتے ہیں آنسوؤں سے، اتنا روتے ہیں. لوگوں نے پوچھا اے عثمان یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا تمہارے لیے اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، تمہارے لیے اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری سنائی، لیکن تمہارا کیا معاملہ ہے؟ قبرستان کے پاس آتے ہو، قبر کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، روتے ہو، بلک بلک کر روتے ہو، آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب کیوں نکل جاتا ہے؟ اللہ اکبر. وہ عثمان غنی جس کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، وہ عثمان غنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیویوں کے دونوں بیٹیوں کے شوہر، وہ عثمان غنی جو تیسرے خلیفہ، وہ عثمان غنی جنہوں نے اپنا بال دولت سب کچھ اللہ کے نام میں قربان کر دیا، وہ عثمان غنی جن کی بشارت، جن کی نجات کی جنت کی نجات کی جنت کی گارنٹی اللہ کے نبی نے عطا فرمائی. وہ عثمان نے کہا ان القبر اول منازل الاخرہ، یہ خبر آخرت کی سب سے پہلی سیڑھی ہے. پتہ نہیں خبر میں میرے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا. میں خبر کی عذاب کو، خبر کی پکڑ کو، خبر کی کیفیت کو یاد کر کے میرے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. آج ہمارا ایمان نہ رہا میرے بھائیوں، لہذا وقت ختم ہو چکا ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں یہ دنیا بالکل فانی ہے میرے بھائیوں، کسی کو یہاں بقا نہیں ہے، کسی کو نہیں رہنا ہے، جانا ہے سب کو، سب کو آگے پیچھے جانا ہے، کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. آگے پیچھے جانا ہے، نوجوانوں کو جوانی میں سب کو، بچوں بڑا بڑھاپے میں بھی جانا پڑے گا، بچوں میں بھی جانا پڑے گا، جوانی میں جانا پڑے گا، بس سب کو جانا پڑے گا. ہرگز یہاں پر کسی کو قیام نہیں ہے. لہذا میرے بھائیوں آخرت کی تیاری کے لیے، آخرت کے توشے کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں آپ ہم تمام کوشش کریں انشاءاللہ اپنے اعمال کے اندر کچھ تبدیلی لائیں. انشاءاللہ کوشش کریں، کوشش یہ ارادہ کر کے دے. جمعہ کے بیان رسول کو بول کے کیا بیان تھا وہاں، کیا بڑی سب کہتے ہیں کہ بیان رسول لیا جب لاکھوں کے روپے جلسے جلوسوں میں خرچ، کیا فائدہ جی جلسے کر کو تبدیلی ہمارے اندر میں آنی، کیا فائدہ؟ فلانی جلسہ کرے، دوسرا خرچہ کرے، بڑا بڑے عالم ہے، کیا یہ مطلب؟ اے مسلمان عمل کر باتیں بنانا چھوڑ دے. اے مسلمان اب عمل کر باتیں بنانا چھوڑ دے. وقت کہتا ہے پرانے گیت گانا چھوڑ دے. اللہ سبحانہ وتعالی مجھے تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم نے جو بھی سنا ہے، اے اللہ جو بھی ہم سنتے آ رہے ہیں، اے اللہ جب تک سنتے رہیں گے اللہ
کہنے والوں کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ اللہ تھوڑا تو صحیح اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جہاں کئی لوگ مسلمان پریشان، اللہ سارے کے سارے مسلمانوں کی پریشانی دور فرما۔ اللہ جو لوگ بیمار ہیں اللہ سب کی بیماریوں کو دور فرما، سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے جو بھائی، اللہ ہمارے جو بہنیں اللہ بن بیاہ بنا نکاح کے اپنے جوڑے کے انتظار میں بیٹھی ہیں مولا، اللہ رب العالمین ان کے جوڑوں کا انتظام فرما، نیک اور صالح جوڑے نصیب فرما۔ اللہ جو بے اولاد ہے اللہ اولاد دینے والا تو ہے، اللہ انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ ہمیں ہر مشکل میں، ہر تکلیف میں، ہر خوشی میں، ہر غمی میں اللہ صرف تیرے سامنے سر جھکانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ صرف تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو شرک و بدعات میں مبتلا ہے اللہ، ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں اللہ انہیں شرک کے راستوں سے نکال دے اللہ، توحید کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ نے بدعات کے راستوں سے نکال کے مولا تیرے نبی کے سنتوں پر عمل کرانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔